العالمین قبول فرمائے۔ اس کے بعد نظم پیش کرنے کے لیے جناب عبدالباری محمد شفیع صاحب سے گزارش ہے کہ آپ نعت یا حمد نظم جو پیش کرنا ہو پیش کر دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیونکہ ایک نظم پیش کرنے کی فرمائش تھی، اس لیے میں نظم پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ جی انشاءاللہ۔ شرک و بدعات کا بازار لگانے والے اور بریلی و مزارات پہ جانے والے، شرک و بدعات کا بازار لگانے والے، او بریلی و مزارات پہ جانے والے، ڈھول تاشتے جو مزاروں پہ بجاتے ہو تم، اور ہفتے میں جو میلہ سا لگاتے ہو تم، پھول چادر جو مزاروں پہ چڑھاتے ہو تم، کیوں مزاروں کو ہی بیوپار بناتے ہو تم، شرم تجھ کو نہیں آتی ہے کہ تو ڈوب مرے، تجھ کو کس نے دی اجازت کی خرافات کرے، اپنے ایمان کو بیچ کے کھانے والے، او بریلی او مزارات پہ جانے والے، او بریلی او مزارات پہ جانے والے، بھوج پارٹی کو ہی میلاد سمجھتا ہے تو، دین مقبول ہے ایجاد سمجھتا ہے تو، شہر ویران کو آباد سمجھتا ہے تو، کیا شریعت کو بھی آسان سمجھتا ہے تو، تیرے ہونٹوں سے کلمہ نہیں اچھا لگتا، عشق نبوی کا دعویٰ نہیں اچھا لگتا، خود کو پیروں کا بھی محتاج بنانے والے، خود کو پیروں کا بھی محتاج بنا، خود کو پیروں کا بھی محتاج بتانے والے، او بریلی او مزارات پہ جانے والے، او بریلی او مزارات پہ جانے والے، تم جو ہر سال مناتے ہو یہ میلاد نبی اور کہتے ہو کہ یہ عید ہے عید سنی، کیا صحابہ نے بھی یہ عید منائی تھی کبھی، کیا صحابہ سے بھی بڑھ کر نبی، میرے آقا کے جنم دن پر یہ مجرا کیسا، میرے آقا کے جنم دن پہ یہ مجرا کیسا، اور محفل میں طوائف کا یہ جلوہ کیسا، طرز عیسائی پہ او خود کو چلانے والے، او بریلی او مزارات پہ جانے والے، ہم تو کہتے ہیں کہ آقا کی ولادت رحمت، ہم تو کہتے ہیں کہ زندہ ہو نبی کی سنت، ہم تو کہتے ہیں کہ آقا سے ہو دل سے الفت، ہم تو کہتے ہیں کہ آقا کی غلامی قسمت، عشق نبوی تو شریعت پہ ہے چلنے کا نام، شرک و بدعات کے دل سے نکلنے کا نام، خود کو غیروں کے طریقے پہ چلانے والے، خود کو غیروں کے طریقے پہ چلانے والے، بریلی و مزارات پہ جانے والے، بریلی و مزارات پہ جانے والے، تجھ کو
جانا ہے ہر ایک شخص کے گھر تیجے میں، تجھ کو جانا ہے ہر ایک شخص کے گھر تیجے میں، بخشواتا اسلام کو کیا کھیل سمجھ رکھا ہے، کیا شریعت کو نمک رکھا ہے، پیٹ پوجا کے لیے عرس منانے والے، او بریلی او مزارات پہ جانے والے، او بریلی او مزارات پہ جانے والے، ہے میرا کام زمانے کو بتانا اظہر، آئینہ دین کا امت کو دکھانا اظہر، وہ تو پچھتائے گا حق کو جو نہ مانا اظہر، سب کو معلوم ہے باطل کا ٹھکانا اظہر، سن کے ہونا نہ خفا دوست نصیحت میری، کڑوی گولی ہی کھلانے کی ہے عادت میری، فکر عقبہ بھی ذرا کر لے اٹھانے والے، او بریلی او مزارات پہ جانے والے، شرک و بدعت کا مزہ لگانے والے، او بریلی او مزارات پہ جانے والے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ رب العالمین کو، اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو تمام اور انہی تمام چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے الحمدللہ آج کا یہ پروگرام ہمارے درمیان میں شیخ صاحب کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ جو آج الحمدللہ متعین ہوا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم جس ملک اور وطن میں رہتے ہیں، ہمارے یہاں ملک ہندوستان، اسی طریقے سے پاکستان، بنگلہ دیش، ان تمام ممالک میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے لوگ طرح طرح کے بدعات و خرافات میں مبتلا ہیں۔ انہی تمام چیزوں کی کوششیں ہمارے آج کے مہمان خطیب فضیلت الشیخ ڈاکٹر سید معراج ربانی حفظہ اللہ نے الحمدللہ تقریباً 2 دہائیوں سے، میرے خیال سے 2000 سے لے کر کے اب تک ملک ہندوستان سے بدعات و خرافات مٹانے کی کوشش کرتے رہے، اور الحمدللہ بہت حد تک کامیاب ہوئے، اور شیطانی ہتھ کنڈے ان کے پیچھے لگائے گئے، سازشیں کی گئی، اور ناپاک اور بدترین پروپیگنڈے تیار کیے گئے سے حق کو دبایا جائے۔ لیکن آج کے اس ماڈل اور نئے دور میں اس طرح کی نئی نئی چیزیں ایجادات میں آئیں جن کے ذریعے سے ہم شیخ کی باتوں سے، شیخ کے علم سے مستفید ہوتے رہے، فائدہ حاصل کرتے رہے، اور اسی چیز کا آج ہم استعمال کرتے ہوئے الحمدللہ ماہ رجب کے فضائل کے تعلق سے شیخ سے ہم استفادہ حاصل کریں گے۔ میں آپ تمام لوگوں سے بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ گزارش کروں گا کہ آپ اپنے مائک میوٹ رکھیں، بالکل بھی آواز نہ کریں، اور شیخ کی باتوں کو سنیں اور اس کو اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں۔ میں شیخ سے بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ گزارش کروں گا کہ فضیلت الشیخ ڈاکٹر سید معراج ربانی حفظہ اللہ آپ اپنے قیمتی بیان سے ہم تمام کو مستفید فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عامر بھائی، ایک ریکویسٹ ہے کہ جو ہم لوگ کا یہ ہے 40 منٹ کا لمٹ، شیخ پروگرام شروع کرنے والے آ چکے ہیں، تو ہم لوگ ایک کام کریں کہ شیخ صاحب عبدالرحمان معراج صاحب موجود ہیں، تو اگر شیخ اس لیے کہ آدمی تقریر کر رہا ہو پھر بیچ میں ڈسکنیکٹ ہوتا ہے تو اس میں خلل پڑتا ہے، تو عبدالرحمان بھائی سے درخواست ہے کہ اگر ایسا ہو تو شیخ کو روکے نہیں، شیخ اپنا تقریر جاری رکھے اور ہم لوگ ری جوائن ہوتے رہیں، ٹھیک ہے؟ ایک بار میرے خیال سے 30 منٹ ہو چکا ہے، سارے بھائیوں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
इन्न इद्दतश्शुहूरि इंदल्लाहि 12 शहरन फी किताबिल्लाह यौम खल्क़स समावाति वल अर्द मिन्हा अर्बअतुन हुरुम ज़ालिका अद्दीनुल क़य्यिम फला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तमाम किस्म की हम्द व सना, किबरियाई और बड़ाई उस अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए लायक व ज़ैबा है जिसने हमें और आपको पैदा फरमाया, और बेशबहा दरूद व सलाम उस ज़ात मुबारका मुतहरा पर जिनका नाम नामी इसमें गिरामी अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिरादरान इस्लाम, नौजवान दोस्तों और भाइयों और काबिल एहतराम इस्लामी माँ और बहनों, आज बतारीख़ 18 रजब 1442 हिजरी मुताबिक 2 मार्च सन 2021 ईस्वी के इस ऑनलाइन ज़ूम की मीटिंग में, प्रोग्राम में, जिसे हमारे अहबाब ने मुनाकिद किया है, शहर हाइल सऊदी अरब से आप हजरात की खिदमत में मैं कुछ गुजारिशात लेकर के हाजिर हुआ हूँ। आज का मौजू है माह रजब के फ़ज़ाइल। अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें अपने नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर और तरीक़े पर उनके अपने बताए हुए तालीम के मुताबिक अमल करने की तौफ़ीक़ बख्शे। कुरान करीम की जिस आयत करीमा की मैंने तिलावत की है, सूरह तौबा आयत नंबर 36, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें 4 महीनों की खुसूसियात बयान फरमाई हैं, और ये बयान फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक 12 महीने हैं जब से दुनिया ज़मीन और आसमान को अल्लाह ने बनाया है, और इन 12 महीनों में 4 महीने अशहूर हुरुम यानी हुर्मत वाले महीने कहलाते हैं। ज़ालिका अद्दीनुल क़य्यिम, यही सबसे सीधा दीन है, सच्चा दीन है। तो अल्लाह ने फरमाया फला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम, तो इन 4 महीनों में अपने नफ्सों के ऊपर जुल्म न करो। मुफस्सिरीन ने बहुत सारी तफसीरात में इस बात वाज़ेह खुलासा ये बयान किया है कि ये हुर्मत वाले महीने अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें एजाज़ बख्शा, इन्हें मुकर्रम और मोहतरम बनाया। इसकी वजह ये थी कि ताकि चूँकि 3 महीने कंटिन्यू ये हज के महीने आते हैं, 2 महीने मतलब हज के अय्याम हैं, ये ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा और मुहर्रम का महीना आता है, तो हाजी लोग हज करते हैं, तो इस महीने को हराम इसलिए किया गया ताकि कोई किसी के ऊपर जुल्म और ज़्यादती ना करे। आपको पता है कि इससे पहले इसी ममलकत में, या ममलकत का वजूद नहीं था बल्कि अरब के अंदर हाजियों के ऊपर जो भी हज करने आते थे, जो हुकूमतें थी, कोई कंट्रोल नहीं था, लोग लूट पाट करते थे। और इससे पहले भी जब से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने, बल्कि बहुत पहले से ही बहरहाल लूट मार के सिलसिले थे, तो अरब भी इस महीने में हाजियों को लूटना पाटना, उनको बहुत सारी चीज़ें थी, तो अल्लाह ताला ने इन महीनों में जुल्म और ज़्यादती को हराम करार दिया। रजब का महीना, जिसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जुमादा यानी जुमादल आखिरा और शाबान के महीने में के बीच में है रजब का महीना, इसको भी हराम करार दिया गया, क्यों? ताकि उम्रा वगैरह करने में लोगों को आसानी हो, सहूलत हो। और ये रजब का महीना पिछले ज़माने जाहिलियत में भी इसको कबीले मुज़र इसे मुअज़्ज़ज़ समझते थे, और इस महीने में अपनी कुर्बानियाँ वगैरह पेश करते थे। अलमुहिम, कहने का मतलब यह है कि ये 4 हुर्मत के महीने हैं, इसकी शर्फ और मंजिलत यही है। और ये अल्लाह तबारक व तआला का अपना, अब उसकी हिकमत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बाज़ अय्याम पे फजीलत अता फरमाई है, बाज़ मकाम को बाज़ मकाम पे फजीलत अता फरमाई है। अब आप यही देखिए कि मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने का जो सवाब है वो खाने काबा से मुख्तलिफ है, खाने काबा में जो नमाज पढ़ने का सवाब है वो बैतुल मुक़द्दस में नमाज पढ़ने से मुख्तलिफ है। तो जो मकामात के तब्दील होने से अजर व सवाब के अंदर भी तब्दीलियाँ आती हैं, इसी तरह ज़माने के तब्दील होने से, वक्त और हालात के बदलने से भी अजर व सवाब के अंदर फ़र्क पैदा होता है। चुनांचे आप ये देखिए, बाज़ महीनों पर अफजल हैं, जैसे रमज़ानुल मुबारक का महीना है, बाज़ अय्याम पे अफजल हैं, जैसे जुमे का दिन है हफ्ते में, वो अफजल हैं, और वो दिन अफजल है तमाम दिनों के ऊपर। इसी तरह से यानी कहने का मतलब यह है, मुख्तसर आप ये समझें कि अल्लाह तबारक व तआला की ये हिकमत है। और फिर उन अय्याम में इबादत करने के अजर व सवाब भी मुख्तलिफ हो जाते हैं। आम तौर पर रोज़ा रखने का जो अजर व सवाब है, रमज़ान में रोज़ा रखने के सवाब से बहुत मुख्तलिफ है। इसी तरह से
راتوں میں دیکھ لیے بعض راتیں لیلۃ القدر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں باقاعدے اس کی فضیلت بیان فرمائی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سال کے 12 مہینے جو ہیں یہ یوم خلق السماوات والارض، زمین اور آسمان جب سے پیدا کیے گئے تب سے ہیں۔ یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھ لیں کہ کوئی بھی مہینے آج کل کے جیسے انگریزی کے 12 مہینے ہیں، ہندی کے 12 مہینے اور دیگر دھرم کے اندر مختلف مہینے ہیں، تو آپ یہ نہ سمجھیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے باقاعدے یہ پہلے سے ہی مقرر مہینے اللہ رب العزت نے یہ 12 مہینے بنائے ہیں۔ المہم آج ماہ رجب ہمارے اوپر سایہ فگن ہے، 18 تاریخ ہے آج۔ میں اس تعلق سے آپ حضرات کی جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے فضیلت کے تعلق سے گفتگو اور اس کے بالمقابل جو اس کے اندر جو بدعات اور خرافات ہیں اس تعلق سے بھی کچھ گفتگو آپ حضرات کی خدمت میں کروں گا۔ میں فضائل کے تعلق سے صرف اتنی بات آپ یاد رکھیں کہ یہ حرمت کا مہینہ ہے اور اس کی افضلیت یہی ہے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک اس کے اندر گناہ اور ظلم اور زیادتی، قتل، غارت گری اور تمام سب چیزیں یہ عام لوگوں کے لیے منع کر دیا گیا ہے کہ اس کے اندر نہ کریں۔ کفار مکہ بھی ان مہینوں کی عزت کرتے تھے اور اسلام کے اندر بھی تو بدرجہ اولا ہم بحیثیت مسلمان ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس حرمت کا خیال رکھیں اور اس حرمت کے مہینے میں بندگی کریں، اللہ رب العزت کی عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ مبارک میں اپنے پسندیدہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ خوش ہو، راضی ہو۔ ایک بات آپ یہ بات دھیان میں رکھیں کہ جن چیزوں کو اللہ رب العزت نے عظمت دی ہے، جن چیزوں کو اللہ نے وقار بخشا ہے، جن چیزوں کو اللہ رب العزت نے مقام عطا فرمایا ہے، ان کی تعظیم کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، ہمارے اوپر فرض ہے، ضروری ہے۔ خانہ کعبہ کا بیت اللہ کے نام سے اور خانہ کعبہ کا وقار اللہ رب العزت نے رکھا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ کے شعائر ہیں۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ، اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، کہ جو شخص اللہ کی احترام والی چیزوں کی تعظیم کرے تو یہ بات اس کے پروردگار کے یہاں اس کے لیے بہت بہتر ہے۔ عزیزان گرامی، ایک دو تین بنیادی باتیں میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھوں گا، پھر فضائل کے تعلق سے کچھ مخصوص روایات ہیں ان کا بھی میں آپ حضرات کی خدمت میں جائزہ پیش کروں گا غور سے، اور مختصر وقت انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا لوں گا۔ ایک بات اچھی طرح سے یاد رکھیں کہ دین کی بنیاد دو کلمہ توحید پہ ہے، اور کلمہ توحید کے 2 اجزاء ہیں، 2 حصے ہیں۔ ایک حصہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اخلاص ہے، للہیت ہے، توحید پر مبنی ہو، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء ويقیموا الصلاة ويؤتوا الزکاة وذلك دین القیمہ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لوگوں کو اسی بات کا حکم دیا گیا کہ وہ صرف اور صرف اخلاص کے ساتھ اللہ عز و جل کی عبادت کریں اور اللہ کی طرف مائل ہو جائیں، یعنی تمام ادیان سے، تمام افکار، تمام خیالات، اپنی مرضیات، اپنی خواہشات، باپ داداؤں کے طور اور طریقوں سے منہ موڑ کر حنفاء اللہ کی طرف راغب ہو جائیں، اللہ کی طرف مائل ہو جائیں۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، قائم کریں نماز کو اور زکوٰۃ ادا کریں، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، یہ سب سے بہترین راستہ ہے۔ تو ایک تقاضا تو توحید کا ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ، یہ ہے ایک حصہ جس کا اخلاص، اور دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کا تقاضا اتباع سنت ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کی خبر کری ہے ان کی تصدیق کرنا، چاہے ہماری سمجھ میں آوے چاہے نہ آوے، چاہے ہم نے دیکھا یا نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جنت دیکھی ہے، ہمیں یقین ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جہنم ایسی ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، ہمیں یقین ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت آئے گی، اللہ کے نبی نے فرمایا قبر میں سوال و جواب ہوں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا منکر نکیر آئیں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت برپا ہوگی، میزان لگے گا، ترازو قائم ہوگا اور سب کا عدل اور انصاف ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پل صراط ہے، اس کے اوپر سے سب کو گزرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کی پرشش اور سب سے پہلے میدان محشر میں نماز کی پوچھ گچھ ہوگی۔ یعنی یہ تمام سب چیزیں جو کچھ بھی ہمیں بتایا گیا، غیبیات ہوں یا جو مشاہدات جو اللہ کے نبی نے اپنے بتائے، ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم ان تمام اخبار کی، ان تمام خبروں کی اپنے دل اور اپنے جان سے بھی زیادہ معتبر سمجھیں، اور یہ سمجھیں کہ ہمارے نبی نے یہ سچی بات بیان فرمائی ہے۔ اور نمبر 3، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کا حکم دیا ان باتوں کو اوپر عمل کیا جائے، اور جن باتوں سے آپ نے منع فرمایا ان باتوں سے رکا جائے۔ یہ 3 چیزیں ہمارے اوپر ضروری ہیں نبوت کے اعتبار سے، کہ ہم نبی پر ایمان لائیں، نبی نے جو کچھ بھی ہمیں بتایا اس کے اوپر ایمان لائیں، اور نبی نے جن چیزوں کا حکم دیا اس کو کریں، اور جن چیزوں سے منع کیا اس سے رک جائیں۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا ہے۔ اللہ رب العزت نے
कुरान करीम में इरशाद फरमाया कि फमन कान यरजू लिका रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहन वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा। जो शख्स अपने परवरदिगार से मिलने की उम्मीद रखता है, आरजू रखता है, यकीन रखता है, उसे चाहिए कि वो नेक अमल करे और अपने रब की इबादत और बंदगी में किसी दूसरे को शरीक न ठहराए। सूरह अल कहफ आयत नंबर 110। तो मेरे अजीजों, ये तो हो गई बात ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के ताल्लुक से। दूसरी बात ये भी याद रखें अच्छी तरह से कि जितनी भी इबादतें हैं, जितनी भी छोटी से छोटी इबादत या बड़ी से बड़ी इबादत, इबादत जितनी भी है, इन तमाम इबादतों, ये सारी इबादतें तौकीफी हैं। तौकीफी का मतलब क्या है? तौकीफी का मतलब यह है ठहर जाना। वक़्फ़ा युवक़्क़िफ़, तौकीफ के माने होते हैं ठहरना। जैसे आप अरब में अगर रहते हैं तो अरब में आपने देखा होगा कि या इंग्लिश में भी स्टॉप लिखा रहता है, अरब में वक़्क़िफ़ लिखा होता है, वक़्क़िफ़, है ना। तो ये कहते हैं ठहरना, ठहर जाओ। तौकीफ उसी से है, यानी सब इबादतें तौकीफी हैं। तौकीफी का मतलब क्या है? तौकीफी का मतलब यह है कि उन इबादत, कोई भी इबादत हो, अपनी मनमानी नहीं करना, अपनी मनमानी की कोई गुंजाइश उसमें नहीं है, इसलिए कि तरीक़े इबादत के लिए सलफ की इत्तिबा करना हमारे लिए जरूरी है। सलफ़ सालिहीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, अस्साबिक़ून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह तौबा आयत नंबर 100 में फरमाया कि वो साबिक़ून अल-अव्वलून जो सबसे पहले मुसलमान लाए और इस्लाम को कबूल किया, और उन्होंने वो मुहाजिरीन में से हों या अंसार में से हों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वो लोग और जो लोग उनकी इत्तिबा करें, यही असलाफ हैं, सलफ हैं, उन जो लोग इनकी इत्तिबा करें बेहसान, इखलास के साथ, एहसान के साथ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके लिए जन्नत तैयार करके रखी है। तो कहने का मतलब यह है कि अपनी मनमानी इबादत में नहीं कर सकते, इसलिए कि इबादत का तरीका खुद अल्लाह ने अपने नबी को बतलाया, नबी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतलाया, अल्लाह ने अपने नबी को बताया, नबी ने हजरत सहाबा को बतलाया, और हजरत सहाबा ने अपने शागिर्दों को बतलाया। तो सलफ़ सालिहीन का जो इबादत का जो मौक़िफ़ और समझ है, उन्हीं आमाल को अपनाना हमारे लिए वाजिब और ज़रूरी है। बाद में आने वाले लोगों ने जो इबादत व बंदगी के नए नए अजर व सवाब के तरीक़े अपनाए और गढ़े, ये सरासर जो है बिदा, ये सरासर शर है, फसाद है। लिहाजा जिस इबादत को अल्लाह ने या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी वक्त या किसी भी जगह के साथ खास नहीं किया है, गौर से सुनिए, जिस इबादत को अल्लाह तबारक व तआला ने या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी वक्त या किसी जगह के लिए खास नहीं किया, उस इबादत को किसी वक्त या किसी जगह के साथ खास करने की किसी को इजाजत नहीं है। कोई नहीं कर सकता कि आज रोजा रखो, कल ये करो, फला दिन ये करो, किसी को यह हक हासिल नहीं है, क्योंकि हमें शरीयत इलाहिया के मुताबिक, हमें अल्लाह की शरीयत की नाजिल करदा शरीयत के मुताबिक इबादत करने का हुक्म दिया गया है। अपनी ख्वाहिशात, अपने जज्बात, अपनी मर्जियात के मुताबिक हमें अमल करने का हुक्म नहीं दिया गया। इसलिए हमारे लिए समअ सुनना है और इताअत करना है। किसकी सुनना है? अल्लाह और उसके रसूल की, और इताअत और इत्तिबा किसकी? अल्लाह और उसके रसूल की। और हमारे लिए अहकामात इलाहिया पर अमल करना ये जरूरी है। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह नूर आयत नंबर 51 में क्या इरशाद फरमाया? इन्नमा कान कौलल मुअमिनीना इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समिअना व अताअना व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। कि मोमिनीन का जो मोमिनीन होते हैं, जब उन्हें अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाया जाता है ताकि उनके दरमियान वो फैसला करें, तो बिल्कुल अल्लाह यक़ूल, वो क्या कहते हैं? समिअना, हाँ हमने सुना, व अताअना, और हम इसकी इताअत करते हैं। अल्लाह फरमाता है व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, यही लोग कामयाब होंगे। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, ये मुख्तसर सी बात हमने आप हज़रात की खिदमत में रखी है। इसमें कोई शक नहीं कि माह रजब ये बरकत वाला महीना है, मुअज़्ज़म महीना है, और हुर्मत वाले महीनों में से एक हुर्मत, यानी इसमें तो गुनाह करना, शर करना, फसाद करना, बिदात करना, शिर्क करना वैसे तो आम महीनों में भी हराम है, इसमें बदर्जे औला हराम है। लेकिन इसका यह मतलब हरगिज़ नहीं कि हम इस महीने में, हुर्मत वाले महीने को ज़हन में रखते हुए ऐसी इबादत करें जिनका शरीयत
جن کی شریعت نے ہمیں کوئی اجازت نہیں دی ہے یا شریعت میں جس کی اصل موجود نہیں ہے. اس لیے اس ماہ میں خصوصی نوعیت کی نماز پڑھنا یا مخصوص رات کو قیام کرنا یا اس رات میں جشن منانا، اس کی راتوں میں یا روزہ رکھنا یہ وغیرہ یا صدقہ اور خیرات سوچ کر کے کرنا کہ حرمت والا مہینہ اس میں زیادہ اجر ملے گا زیادہ، ایسا کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ سے ثابت نہیں ہے. یاد رکھیں ماہ رجب کا مقام بھی دیگر حرمت والے مہینوں کی طرح ہے. جیسے رجب کا، جیسے محرم کا مہینہ حرمت والا ہے، ذی الحجہ کا مہینہ حرمت والا ہے، ذی القعدہ، بے شک اسی طرح اس کے بارے میں آنے والی جتنی بھی مخصوص روایتیں میں بھی بتاؤں گا. کچھ روایتیں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں. بعض وہ روایتیں بڑی عجیب و غریب، آپ تو سوچیں گے کہ واہ یہ تو گھر بیٹھے اس ماہ رجب میں ہم لوٹ لیں اجر و ثواب. میں آپ کو میں ابھی سے وارننگ دے رہا ہوں اور ابھی سے یہ بات بتایا دے رہا ہوں کہ وہ ساری کی ساری روایتیں موضوع ہیں، انتہائی گڑھی ہوئی، ضعیف، اور یعنی بالکل اہل علم کے نزدیک، محدثین کے نزدیک ان روایتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور ان روایتوں سے کوئی شرعی حکم نہیں لیا جا سکتا. لوگ اس مہینے میں جو مخصوص اعمال کرتے ہیں وہ دور جاہلیت کے اعتبار سے وہ کرتے ہیں. بہرحال دور جاہلیت کے کچھ اثرات ہیں، ان اثرات کی بنا پر یہ سب کرتے ہیں. اس لیے سنت کے طریقے پر ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم سنت کے طریقے پر کاربند رہیں، سنتوں کے شیدائی بنیں، نبی کے طریقے کو اپنے جان سے بھی زیادہ عزیز سمجھیں، اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے کو اپنائیں. یہی سچی محبت کا اور یہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کا تقاضا ہے. صرف زبان سے کہتے رہیں، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نظر جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. صرف زبان سے کہتے رہیں عشق ہے، عشق بیا کبھی نہ پیا، عشق عشق عشق، یہ تمام بکواس، اس کی کوئی حیثیت اللہ کے ہاں نہیں ہے. حیثیت یہ ہے کہ جتنی باتیں اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتلائی ہیں ان باتوں کو ہم عمل کریں، بدعات سے دور رہیں، ایک دوسرے کو نصیحت کریں، باہمی طور پر حق بات کے پر چلنے اور صبر کرنے کی تلقین کریں. اللہ عز و جل نے اہل کتاب جو یہود و نصارہ تھے ان کو فرمایا یا قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ. اے اہل کتاب تم اپنے دین میں ناحق طور پر غلو اور زیادتی نہ کرو، بدعات نہ ایجاد کرو، اور ایسے قوم کی خواہشات کی پیروی نہ کرو جو خود بھی گمراہ ہوئے، لوگوں کو گمراہ کیا، بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا اور وہ خود بھی صراط مستقیم سے ہٹ گئے. سورہ مائدہ آیت نمبر 77. اس لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اتباع حق یعنی حق کی پیروی کرنا سب سے ضروری ہے. ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح دین پر چھوڑا ہے، ایک ایسی شاہراہ پر چھوڑا ہے جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں. نبی کائنات نے فرمایا ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا. ہم نے اے میری امت کے لوگوں تمہیں ایک ایسے راستے پر، ایک ایسی شاہراہ پر چھوڑا ہے، ایک ایسے ہائیوے پر چھوڑا ہے، اللہ اکبر، جو رنگ روڈ ہے، جو اللہ اکبر، جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہے. اور اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، بلکہ اس سے پہلے الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے. ہاں فلا تخشوہم واخشونی، کافر مردودوں سے نہ ڈرو، اللہ فرماتا مجھ سے ڈرو. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو پوری کر دی. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور بحیثیت دین اسلام سے میں راضی اور خوش ہوا، یعنی میرا پسندیدہ دین اسلام ہے. عزیزان گرامی، اس لیے جو شخص نجات چاہتا ہے، جو شخص کامیابی چاہتا ہے، فلاح چاہتا ہے، اجر چاہتا ہے، ثواب چاہتا ہے، دنیا اور آخرت کی انتی چاہتا ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بتائے ہوئے طریقے پر، شریعت پر اکتفا کرے. بس دیٹس آل. ہم نبی کی، اللہ کی بھیجی گئی نبی کے اوپر، نبی کے ذریعے لائی شریعت کے اوپر ہم اکتفا کرتے ہیں. اور یاد رکھیں نت نئے روزانہ صبح و شام افکار اور نئے نئے افکار اور بدعات ایجاد کرنا، یہ فتنے جنم لیتے ہیں ان بدعات سے. اور جہاں فتنے ہوتے ہیں ان سے آزمائشیں اور تنگیاں پیدا ہوتی ہیں، ان بدعات سے تنگیاں پیدا ہوتی ہیں، بھکمری آتی ہے، گناہ اور بدی جنم لیتی ہے. بدعات سے سنتوں کی راہوں میں رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں، خود بنائے ہوئے افکار و خیالات سے امت کے اتحاد میں سبوتاز پیدا ہوتا ہے. ٹکڑے ٹکڑے ان بدعتوں کی وجہ سے امت ہو جاتی ہے. دین کا خلل ہے بدعت ایجاد کرنا، عقل کی کمی اور عقل و فطرت میں خرابیاں ہوتی ہیں.
کرنے سے. اور یاد رکھیے کہ کوئی بھی قوم جس قدر بھی بدعات ایجاد کرے گی تو اتنی ہی وہ قوم سنت سے دور ہوتی جائے گی، سنت سے دور ہوتی جائے گی. جتنی بدعتیں ایجاد ہوں گی سن دو، اور ذلت و رسوائیاں ان پر تھوپ جائیں گی. کیونکہ مسند احمد کی روایت پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جعل الذلت والصغار علی من خالف امری. یاد رکھو ذلت و رسوائیاں اس قوم کا مقصد ہو جاتی ہیں، اور ذلت و رسوائیاں اس قوم کے منہ پہ تھوپ دی جاتی ہیں، مار دی جاتی ہیں جو قوم میرے طریقے کو چھوڑ دے. جعل الذلت علی من خالف امری، جو میرے لائے ہوئے دین اور شریعت کی مخالفت کریں. اور ایک حدیث سنیں حضرت عرباض ابن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہ کہتے ہیں کہ صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم ثم اقبل علینا فوعظنا موعظة من القلوب ووجلت منها القلوب، فقال يا رسول الله كان هذه مؤدية فما تحدثنا؟ فقال أوصيكم بتقوى الله، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنه منكم من يعيش بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء إلى آخر الحدیث. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عرباض ابن ساریہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی اور ایک ایسا خطبہ دیا جس سے آنکھیں بھر آئیں اور دل لرز گئے. تو کسی کہنے والے نے کہا اللہ کے نبی ایسا لگتا ہے کہ یہ آخری خطبہ ہے، تو ہمیں کچھ بتائیے، ہمیں کچھ سمجھائیے کہ ہم کیا کریں، ہمیں کچھ وصیت کیجیے. تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں سمع و طاعت، یعنی اپنے بڑوں کی، اپنے امیروں کی باتوں کے سننے اور اطاعت کرنے کی میں تمہیں اللہ کے تقوی کے ساتھ وصیت کرتا ہوں، بھلے وہ تمہارا حاکم کالا کلوٹا غلام ہی کیوں نہ ہو. کیونکہ میرے بعد جو لوگ زندہ رہیں گے فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، وہ بہت زیادہ اختلاف میری امت میں دیکھیں گے. اللہ اکبر، یہ نبی کی پیشین گوئی تھی. امت میں اختلاف ہوگا، اختلاف ہوگا، اختلاف ہوگا. کوئی کہے گا یہ، کوئی کہے گا یہ، کوئی کہے گا اللہ. اس وقت اس کا حل کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا؟ ایسے اختلاف کے موقع پر حل کیا ہے؟ سنو، یہ ہے حل. صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث، اللہ کے نبی نے فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، اس وقت میری سنت کو لازم پکڑنا، میری سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہنا. وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، اور یہ ہدایت یافتہ صراط مستقیم پہ چلنے والے جو میرے خلفاء ہیں، صحابہ، ان کو تم ان کی باتوں کو مضبوطی کے، ان کی طریقے کو مضبوطی سے پکڑنا. میری سنت اور میرے خلفاء کی سنت. تمسکوا بها، مضبوطی کے ساتھ پکڑنا. وعضوا علیہا بالنواجذ، اور اپنے دانتوں سے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا. جیسے رسی جب چھوٹنے لگتی تو بندہ کہتے دانتوں سے، داڑوں سے اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑنا. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور خبردار ہمارے دین میں، امور میں، شریعت میں نئی نئی باتوں کے ایجاد کرنے سے گڑھنا. اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر چیز دین کے اندر بڑھی جائے وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت ہے وہ فی النار، اور ہر برائی جہنم میں جانے والی. میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائی، بہت زیادہ وقت نہیں ہے کہ میں ان سب چیزوں کی تشریح کروں. ان احادیث مبارکہ پر آپ غور کریں، سوچیں کہ یہ کتنی ہمارے لیے کتنی واضح باتیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، ہمارے لائے ہوئے اس دین میں جو کوئی نئی بات کا اضافہ کرے وہ مردود ہے. صحیح مسلم کی روایت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہم نے نہیں کیا ہے، جو عمل ہم نے نہیں کیا ہے اور ہمارے دین میں وہ عمل کر رہا ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ مردود ہے، وہ مردود ہے. اور جانتے ہیں آپ، جیسا کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ ایک بدعتی جو ہوتا ہے وہ بدعت ایجاد کر کے گویا کہ وہ دین اور عقل اور سب کو انکار کرتا ہے، اور بدعتی گویا کہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول سے زیادہ جاننے والے ہیں، اس لیے نئی باتوں کا اضافہ کر کے وہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی کوشش کرتا ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا اور باطل کو حق اور اس کے اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما.
یہی رجب کا مہینہ ہے۔ اس رجب کے مہینے کی تعلق سے بہت سارے لوگوں نے بہت ساری حدیثیں گڑھی ہیں۔ میں آپ کو بہت زیادہ تو نہیں بتا سکتا، 2-4 آپ کو میں بتاتا ہوں۔ کچھ لوگ ایک حدیث کہتے ہیں کہ جناب علی، آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، کہتے ہیں حضرت موسیٰ ابن عمران کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنت میں ایک دریا ہے جس کو رجب کہا جاتا ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، اور جو شخص ماہ رجب کا ایک روزہ رکھے گا اللہ اسے اس دریا کا پانی پلائے گا۔ یہ بکواس ہے، موضوع، جھوٹی روایت۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ اکرمہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ یہ بھی کذاب، جھوٹ، موضوع روایت۔ اسی طرح ایک اور روایت حضرت انس بن مالک سے کہتے ہیں کہ جنت میں ایک محل ہے جس میں ماہ رجب کے روزے داروں کے علاوہ اور کوئی نہیں جائے گا، یعنی خاص بلڈنگ ہے جس میں صرف وہ لوگ جائیں گے جو ماہ رجب کے اندر روزے رکھیں۔ یہ سب رافضی شیعوں کی گڑھی ہوئی روایتیں ہیں۔ میں آپ کو 2-3 باتیں بتاؤں گا۔ یہ پہلے آپ چند روایتیں، یہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ماہ حرام یعنی رجب کے 3 دنوں جمعرات، جمعہ اور ہفتہ کے روزے رکھے تو اللہ نے ان کے لیے 900 برس کی عبادت 900 برس کون زندہ رہتا بھیا؟ تو پھر خلاص اور 900 برس کی عبادت، یہ سب بکواس ہے، جھوٹ ہے، کبھی عمل کرنا انہیں ثواب کے بجائے گناہ ملے گا۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ رجب کی کھیتی بونے کا، شعبان پانی سینچنے کا اور رمضان کھیتی کاٹنے کا مہینہ ہے، اور ہر شخص وہی کاٹے گا جو اس نے بویا ہوگا، لہذا بندے کو چاہیے کہ وہ رجب کے مہینے میں سے غافل نہ رہے۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں میں کیا بتاؤں، اللہ اکبر۔ اسی طرح کہتے ہیں عبداللہ ابن زبیر بیان کرتے ہیں کہ ماہ رجب میں جو شخص کسی مومن کی سختی دور کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں تحت نگاہ ایک بہت بڑا محل دے گا۔ خوب سن لو، ماہ رجب کی عزت کیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں 1000 عزتیں نصیب فرمائے گا۔ یہ روایت بھی جھوٹی ہے، موضوع ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ رجب کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو نبی کریم فرماتے تھے اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینوں میں ہمیں برکت عطا فرما اور رمضان تک ہم کو پہنچا۔ یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ اسی طرح ابو ذر غفاری سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس شخص نے ماہ رجب کا پہلا روزہ رکھا اس کے ثواب کو 1 مہینہ بھر کے روزوں کے ثواب بقدر دیا جائے گا، اور جس نے 7 روزے رکھے اس پر جہنم کے 7 دروازے بند، اور جس نے 8 روزے رکھے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، اور جس نے 10 روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا، اور جس شخص نے ماہ رجب کے 18 روزے رکھے تو ایک پکارنے والا آسمان سے پکارے گا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیے، لہذا اب نئے سرے سے عمل کرنے کی تجھے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، لہذا اب نئے سرے سے تو عمل کرنا شروع کر دے، تیرے پچھلے گناہ معاف ہو گئے، اب اس کے بعد سے اب نئے عمل کرنا تو شروع کر، وہ بھی گناہ اگلے سال تک دیکھے جائیں گے۔ بہر الغرض میں آپ کو کیا بتاؤں، ایک ہی نہیں کئی روایتیں استغفر اللہ بھری پڑی ہیں، اور ایک مفتی، بہرحال کیا بتائیں، یہ بدعتیوں کے ہاں یہ روایتیں بڑی قابل قبول سمجھی جاتی ہیں۔ المہم حافظ ابن حجر رحمہ اللہ محدث ہیں، صاحب فتح الباری ہیں، شرح امام بخاری رحمۃ اللہ کتاب الجامع الصحیح البخاری جو ہے اس کی شرح کرنے والے فتح الباری، وہ اپنی کتاب تبیین العجب بما ورد فی فضائل رجب، یہ کتاب اس میں وہ لکھتے ہیں اور بہت ساری روایتوں کو جمع کیا انہوں نے، اور کہتے ہیں یہ ساری روایتیں اسنادی حیثیت کو انہوں نے واضح کیا، فضائل رجب سے متعلق جو بھی روایت ضعیف، وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری روایتیں یا تو ضعیف ہیں یا موضوع ہیں، بس اس کے علاوہ اس میں کوئی اور روایت نہیں۔ خاص رجب سے کسی نہ مخصوص روزے کی روایت موجود ہے، نہ مخصوص عبادت کی روایت موجود ہے، نہ مخصوص عمل کا کوئی اس میں دخل ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، بہرحال البتہ یہ ہے کہ یہ ایک حرمت والا مہینہ ہے، اس کی یہی فضیلت ہے کہ یہ حرمت والا مبارک مہینہ ہے۔ اب دعا کرو، اس میں ظاہر ہے روزہ رکھنا منع نہیں ہے، لیکن روزہ جیسے جمعرات کے روزے، پیر کے روزے عام مہینوں میں رکھتے ہیں وہ رکھیے، اسی طرح ایام 20 کے روزے ہیں وہ رکھیے، 12، 13، 14، اسی طرح سے وہ الگ چیز ہے، لیکن اس مہینے کی مناسبت سے یہ رکھنا یہ تمام سب بدعات اور خرافات ہیں۔ عزیزان گرامی، ایک ماہ رجب کی بدعات کے تعلق سے کہ یہ مدر کا یہ مہینہ کہلایا جاتا تھا،
अकीरा एक ज़बीहा होता था खास, वो ज़बा करते थे और इसकी वो करते थे। बहरहाल इसी तरह से अब मुसलमानों के अंदर इसके कुछ अय्याम खास कर लिए गए जिसके अंदर वो बिदात होती है। वो मैं आपको बताऊं वादे तौर पर। एक तो 22, आज तो 18 है, 18 4 22, यानी 4 दिन के बाद एक दिन आएगा 22 रजब। इस दिन रजब के कूड़े भरे जाते हैं। यह भी मैं आपको बस मुख्तसर में बताऊंगा। रजब के कूड़े की हिकमत और इसकी खास वो क्या है। ये तो ये असल में शियों की इजाद है। रजब 22 रजब को कूड़े भरे जाते हैं। और कूड़ा किसके नाम का भरा जाता है? इमाम सादिक रहमहुल्लाह का, जो फ़िक़्ह जाबरिया के इमाम हैं। जैसे 4 इमाम अहलुस सुन्ना में हैं, इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह। ऐसे शियों के 5वें इमाम इमाम जाफर सादिक, फ़िक़्ह जाबरिया, फ़िक़्ह हनफिया, शाफिया, मालिकिया, हंबलिया और जाफरिया। तो शियों के यहाँ, राफ़िदियों के यहाँ ये इमाम जाफर सादिक की नियाज 22 रजब को कूड़े के नाम पे की जाती है। इमाम किसके नाम से? इमाम जाफर सादिक के नाम से कूड़ा भरा जाता है। और कूड़ा एक जमाने जाहिलिया जब हम थे बिदती और मुशरिक और बरेली थे, उस जमाने में भी हमारी वालिदा, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब फरमाए, बहरहाल हम सब सुधरे तो सब सुधर गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाकायदे वो लकीर खींच के चूल्हे के पास बैठती थी, वो पूरियां बनाती थी, हलवे बनते थे, पूरी बनाते थे, अगरबत्तियां सुलगाई जाती, वो सब सुलगा के मोमबत्तियों और जला के अंधेरे में एक खास कमरे में लीप पोत करके वहां अम्मा जो है रोटके के अंदर वो बाकायदे पूरियां और मिठाइयां और वो सब शीरनियां रख देती थी। हम लोग अगर मांगते थे तो कहते नहीं, दूर हटो बेटा, ये मियाँ होगा, यानी अल्लाह अल्लाह होगा, बहरहाल नियाज होगी, फातिहा होगा इसका। और बाकायदे वो रजब के कूड़े भर के फिर मुंशी जी मियाँ साहब आते थे, वो जनाब अली वहां फातिहा करते थे और फातिहा करके फिर उसे सबको बांटा जाता था। के लिए क्या है, क्यों नियाज होती है? तो कहते हैं असल में मदीने के अंदर एक बादशाह रहा करता था और वो बादशाह के घर में एक नौकरानी थी। किसी बात पर बादशाह जो है उसके शौहर के ऊपर गुस्सा हुआ और उसको कत्ल का हुक्म दे दिया, जेल में डाल दिया। वो जो लकड़हारन थी बेचारी, वो गरीब बादशाह के यहाँ वो भी आई रोते धोते। भाई वो कहानी है, लकड़हारन आई लेकिन उसको बहरहाल शौहर को निजात नहीं मिली। तो एक दफा अपने घर में झाड़ू दे रही थी तो इत्तेफाक से एक गुजरने वाले कुछ लोग गुजरे तो उन्होंने कहा कि हजरत ये लकड़हारन जो है अगर जाफर सादिक की नियाज दे तो इसका शौहर बच सकता है। तो उसने जो है जाफर सादिक की नियाज सुन लिया और सुन करके जाफर सादिक की नियाज दी। तो चुनांचे उसके बाद नियाज दी, फातिहा करवाया, तो फिर उसका शौहर की जान बच गई और शौहर बच गया। वो लकड़हारन किसी ताल्लुक से बहरहाल महल में आ गई खिदमत उदमत करने के लिए। तो एक दफा बच्चा गायब हो गया बादशाह का, तो कहा कि रानी से कहा कि अगर आप जो है इमाम जाफर सादिक की कुंडा भरें तो आपका जो है काम हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कैसे भरा जाता है? तो कहा ऐसा है। तो बहरहाल उसने करा तो उसका बेटा वापस आ गया। अलमुहिम ये कहानी लकड़हारे की बताते हैं और कहते हैं कि इस तरह से जाफर सादिक के नाम की नियाज कराने से भरी मुरादें हो जाती, मुरादें पूरी हो जाती। मैं आपको एक बात बताता चलूं। देखें, कहते हैं ना कि गप या झूठ जो होता है ना, उसका सर और पैर नहीं होता। लोग झूठ बोल बड़े झूठ बोल करके बड़ी बड़ी बातें करते हैं। सवाल ये पैदा होता है, मदीने मुनव्वरा में कभी कोई इस तरह का हुक्मरान, ऐसा कोई बादशाह तारीख इस्लाम के अंदर कभी मौजूद नहीं है। ना इस्लामी तारीख में, ना मदीने की तारीख में ऐसा कोई मौजूद है। और इसी तरह से आपको मैं बताता हूं, इसी तरह से न किसी लकड़हारे की, न किसी बादशाह की, लकड़हारे कहां, वहां मदीने में लकड़ी उकड़ी का कहां, ये तमाम सब बकवास। दूसरी बात मैं आपको एक बात और बताऊं, आपको मैं एक बात और बताऊं कि 22 रजब को क्या मतलब है। हाँ, ये समझने वाली बात है। 22 रजब को असल में देखें, शीये बड़े, ये यहूदी जो होते हैं ना, यहूदी काम अपना करते हैं, आपसे करवाते हैं, लेकिन काम उनके मतलब का होता है आपको अकीदत व मोहब्बत से किस तरह से उल्लू बनाते हैं। रजब 22 रजबुल मुरज्जब को आपको पता होना चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, यूं समझिए, ज़ौजे मोहतरमा हज़रत उम्मे सलमा, हजरत उम्मे हबीबा के सगे भाई, कातिबे वही, 20 बरस तक बिला शिरकत गैर खिलाफत इस्लामिया की हुकूमत करने वाले हजरत जो क़यामत तक के मोमिनों के मामू हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मामू हैं वो,
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی ہے 22 رجب المرجب کو۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ کچھ آئی سمجھ شریف میں بات؟ 22 رجب کو وفات ہوئی ہے سیدنا حبیبنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شیعہ رافضی یہودیوں کے کلیجوں پر چرکے لگتے ہیں جب امیر معاویہ کا نام لیا جاتا ہے اور ان کے صاحبزادے حضرت یزید رحمت اللہ علیہ کا نام آتا ہے تو یہاں اہل السنہ والجماعہ کے راستے تبدیل، یہیں پر کفر اور حق اور باطل اور کفر اور اسلام عیاں ہو جاتا ہے، واضح ہو جاتا ہے کہ کون کافر کے ساتھ ہے اور کون مومن کے ساتھ ہے، یہیں پر کون یہودیوں کا دوست ہے اور کون یہودیوں کا دشمن ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ 22 رجب کو آپ کی وفات ہوئی ہے۔ عبداللہ بن عباس خانہ کعبہ میں بیٹھے کھانا تناول فرما رہے تھے عشاء رات کا، اور خبر آئی کہ امیر معاویہ کی وفات ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس کھانا چھوڑ کے اٹھ گئے، آج ایک عظیم شخصیت کا انتقال ہوا۔ اللہ اکبر۔ جی جناب عالی، اب 22 رجب کو جب وفات ہوئی حضرت امیر معاویہ کی، کون جانتا ہے اہل السنہ والجماعہ میں؟ یہ بدعتی، یہ حلوے ماڈھے کھانے والے، کھجورے، ان کو کیا پتا اسلام کیا ہے، دین کیا ہے؟ ان کو تو جیسا کہ ابھی وہ بھائی نے شعر پڑھا کہ جہاں بھی حلوے ماڈھے ملتے ہیں منہ مارتے ہیں، سوائے کھانے لے دو حل میں مزید کھانے پینے، بس حلوے ماڈھے چلے جائے کچھ بھی۔ یہ ان کو کیا پتا، ان کو کس دین پہ لگ۔ امام جعفر صادق کو کہا اچھا جو ہے اس دن خوشیاں منانے کے لیے آپ کی وفات پر رجب کا کنڈا ایجاد کیا گیا۔ اب آپ سوچیں گے کہ تو پھر رجب کے کنڈے کی ایجاد کرنے کے لیے جناب علی تو بات سمجھ میں آتی ہے، چلو ٹھیک ہے، ان کو خوشی ہوئی کہ حضرت امیر معاویہ کے، لیکن جعفر صادق کا اس رجب 22 رجب سے کیا تعلق ہے؟ آپ کو حیرت ہوگی۔ جاؤ، معراج ربانی کا چیلنج ہے پوری دنیا کے تاریخ دانوں سے اور پوری دنیا کے مولویوں علماء سے، اور جتنے بھی حلوے ماڈے رجب کے کنڈے کرتے ہیں ان سے میرا چیلنج ہے، جا کے یہ تاریخ میں بتائیں کہ 22 رجب کا کسی بھی تعلق سے حضرت جعفر صادق کا کوئی تعلق نہیں، نہ حضرت جعفر صادق آپ کہیں گے کہ حضرت کو کیوں ڈالا گیا؟ میں آپ کو بتاؤں اس کی وجہ جعفر صادق کے بارے میں جتنے بھی اپنے آپ کو سنی کہنے والے مسلمان ہیں اکثریت احناف کی ہیں۔ حنفی مطلب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف نسبت کرتے ہیں، حالانکہ یہ نسبت خیر وہ سچی یا جھوٹی وہ بات کی بات ہے، کیونکہ جس دین اور جس مذہب پر اس وقت احناف ہمارے بر صغیر میں موجود ہیں وہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نہ دین ہے نہ مذہب ہے۔ جیسے عیسائی اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے دین اور دھرم پہ نہیں ہیں وہ، بالکل اسی طرح سے ہمارے ملکوں کے احناف امام ابو حنیفہ کے کسی بھی عقیدے اور عمل کے اوپر نہیں ہیں، وہ جھوٹے ہیں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ ہمارے امام ہیں، سارے ائمہ ہمارے امام ہیں، امام اہل السنہ والجماعہ۔ اگر یہ حنفی، اب خیر وہ میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ پھر امام جعفر صادق ہی کا کنڈا، امام کنڈے کے لیے امام جعفر صادق کو کیوں خاص کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیعہ اس بات کو جانتے ہیں کہ کے ماننے والے یا ان کے مقلدین ملکوں کے اندر زیادہ ہیں، اور امام ابو حنیفہ شاگرد ہیں۔ اب یہ بم پھٹنے جا رہا ہے، شاگرد ہیں حضرت امام جعفر صادق کے، جعفر صادق استاد ہیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے۔ شیعوں نے سوچا شاگرد تو شاگرد ہوتا ہے، اگر شاگرد کے استاد کو بیچ میں لایا گیا تو یہ جتنے بھی امام ابو حنیفہ کے ماننے والے ہیں یہ سارے تو نسبت کرنے والے کہیں گے جب امام کے استاد ہیں تو امام ہیں، جب امام کے استاد امام الامام جعفر صادق اور زیادہ ان کے افعال ان کے عمل ہو جائے، اس لیے گیا میدان بدعت اور خرافات کے فروغ کے لیے اور اپنے خوشی منانے کے لیے۔ کسی کو شک بھی نہیں ہوگا، کسی حنفی کو اعتراض
بنگلہ دیش وہ اس بات کو مانتے ہیں اور تقریباً 70% لوگ خوشیاں مناتے ہیں حضرت امیر معاویہ کی وفات کی. استغفر اللہ. اب مناؤ خوشی تب جانے ہمیں یہ بھی بتاؤ، اگر آپ اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خوشی منائی؟ امام ابو حنیفہ نے منایا، رجب کا کنڈا بھرا، اپنے استاد کی نظر مانی؟ نہیں مانی تو تو جھوٹا ہوا کہ نہیں ہوا بھائی؟ تو جھوٹے حنفی ہو، صرف حلوے مانڈے کھانے کے لیے اماموں کو استعمال کرتے ہو. نہ عقیدہ امام ابو حنیفہ کا، نہ عمل امام ابو حنیفہ کا، نہ کردار امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یا کسی بھی امام کا. یہ سارے امام ہمارے سر آنکھوں پر اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے. اور یہ ہمارے امام یہ رہی تفصیل مختصر بہت زیادہ ہو گئی رجب کے کنڈے کی، 22 رجب کی جو 4 دن کے بعد آنے والی، اور اس کے 4 دن کے بعد 3 دن بعد 27 رجب. شروع ہو جائیں گے یہ فقیر اپنے اپنے شاگردوں کو محلے شب معراج رات سجائی جاتی ہے، بجلیاں لگا کر کے کمکمے چوک اور چوراہے گلی کوچے سجائے جاتے ہیں، آتش بازیاں ہوتی ہیں، مٹی کے چراغ گھروں کے مٹیوں کے چراغ بنا کر کے در و دیوار سجائے جاتے ہیں، حلوہ پکایا جاتا ہے، رنگین جھنڈیاں کمکمے لگائے جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ تمام سب کیا ہیں شب معراج کے اس پر، اور کہا جاتا ہے یہ عبادت ہے اور یہ ہے ثواب سمجھ کر، عبادت سمجھ کر یہ تمام سب اعمال کیے جاتے ہیں. تو حضرات گرامی یہ ساری کی ساری بدعات ہیں، یہ ساری کی ساری بدعات ہیں، خرافات ہیں. آپ سوچیں گے کہ مولانا آپ شب معراج، آپ کو خوشی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی معراج میں گئے؟ آپ کو خوشی نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں جا کر کے؟ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہوئی، اور معراج بھی ہوئی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں گئے اور سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھے جہاں جبریل رکے اور آگے بڑھے اور پھر عرش تک پہنچے. پھر اللہ سے ملاقات کی، راز و نیاز کی باتیں ہوئی، نمازیں فرض ہوئی، جنت کی سیر ہوئی، جہنم، سب کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. یہ سب کے اوپر ہمارا ایمان ہے، اور جو ایمان نہ رکھے وہ کافر ہے، اور جو تہمت لگائے وہ بھی مردود ہے، یاد رکھو. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس مہینے میں ہوئی ہے، کس دن ہوئی ہے، بات کلیئر ہو جائے گی کہ کیا جشن منانا بھی یہ خرافات ہے، یہ بدعات ہے، یہ بھی غلط ہے. ہاں بالکل یہ خرافات ہے، یہ بدعات ہے، یہ غلط ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، صحابہ کی تعلیم کے خلاف ہے. آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں. اور نہ ہی اس رات کوئی عبادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، نہ ہی کوئی روزہ، نہ کوئی عبادت، نہ کوئی قیام، کچھ بھی نہیں. البتہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات میں بہت بڑا شرف بخشا گیا اور بہت بڑی عظمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشی گئی، اعزاز اور اکرام والا معاملہ کیا گیا، آسمان پر بلایا گیا، آپ کو ہدیے دیے گئے، نماز کے ہدیے، امت کے بارے میں، امت کو قائم کرے، اور یہ ہے پوری تفصیلات. لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں فضیلت ہے، اس میں امتیوں کی فضیلت والی کوئی بات ایسی نقل نہیں کی گئی ہے کہ امت کیوں کہ اس میں کوئی فضیلت ہے. اب آئیے آپ کو بتاؤں شب معراج معراج افضل ہے یا لیلۃ القدر جو رمضان میں آتی ہے وہ افضل ہے؟ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تو علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ شب معراج یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کرام اور عزت اور شرف اور منزلت والی رات ہے. اس میں امت کے لیے کوئی شرف اور کوئی منزلت سوائے اس کے کہ اور کوئی ثابت نہیں ہے، کوئی یہ بات ثابت کی وہ عبادت کرے اس رات میں، وہ اللہ کے نبی نے کہیں کوئی حکم نہیں. چنانچہ یہ بات متعین ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کے لیے یہ رات معتبر اور نہایت ہی معزز ہے. امت کے حق میں شب معراج کی کوئی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا اللہ سے ثابت نہیں ہوئی. اس کے علاوہ 27 رجب کو ہونا شب معراج کا یہ قطعی ہے. اس کی کوئی دل یا اس کی رات یا کب ہے آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں. اس سلسلے میں بہت سارے اصحاب سیر کا تقریباً 6 7 8 9 10 11 اقوال ہیں. حضرت ابن سعد کا ہے جو معروف تاریخ مورخ ہیں، صاحب سیرہ ہیں، لکھتے ہیں کہ معراج ہجرت سے 1 سال پہلے کرائی گئی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت جو ہوئی اس کے 1 سال پہلے کروائی گئی. ابن جوزی کا قول ہے کہ معراج ہجرت سے 8 مہینے پہلے کروائی گئی. سوچیں، اختلاف دیکھیں، سال میں اختلاف ہے، کون سے سال میں معراج ہوئی. تو کوئی کہتا ہے 1 سال پہلے، کوئی کہتا ہے 8 ماہ پہلے. ابو الربیع بن سالم کہتے ہیں کہ ہجرت سے 6 ماہ پہلے. ابراہیم حربی کا کہنا ہے ہجرت سے 11 ماہ پہلے. ابن عبد البر کی رائے ہے کہ ہجرت سے 1 سال اور 2 ماہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہوئی. اور ابن فارس کی رائے ہے ہجرت سے 1 سال اور 3 ماہ پہلے. سدی نے ہجرت سے 1 سال اور 5 ماہ پہلے کا قول نقل کیا ہے. ابن الاسیر نے ہجرت سے 3 سال پہلے کا قول اختیار کیا ہے. زہری نے نقل کیا ہے کہ واقع معراج ہجرت سے 5 سال پہلے پیش آیا. ایک قول 10واں قول یہ ہے کہ بعثت سے پہلے معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. حالانکہ ایک قول ہے لیکن اس کی طرح اس کو جو ہے کیا کہتے ہیں مرجو قرار دیا گیا ہے. کون سے سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہوئی ہے، کس مہینے میں ہوئی، اس میں بھی اختلاف ہے. چنانچہ صاحب الرحیق المختوم شیخ صفی الرحمان مبارک پوری اور دیگر مورخین نے اور صاحب سیر نے کہا، بہت سارے علماء کے نزدیک کہتے ہیں کہ ربیع الاول کے مہینے میں، رجب میں نہیں بلکہ ربیع الاول کے مہینے میں واقع معراج پیش آیا. نمبر 2 ابراہیم بن اسحاق حربی کہتے ہیں ربیع الثانی کے مہینے میں معراج پیش آیا. عبد الغنی بن سرور المقدسی کہتے ہیں کہ رجب کے مہینے کو ترجیح دی ہے اور کہتے ہیں کہ یہ قول مشہور ہے، لیکن تو غرض اس طرح سے عزیزان گرامی اختلاف مہینے میں ہے. اور رات، اب معراج کی رات کون سی ہے، اس سلسلے میں علامہ زرقانی نے لکھا ہے، 3 اقوال لکھے ہیں. ایک تو یہ کہ جمعے کی رات ہے، دوسرا ہفتے کی رات ہے، اور تیسرا پیر کی رات ہے. چونکہ معراج کی تاریخ میں سخت اختلاف ہے، اس لیے اس رات کی تعین کرنا یہ آسان نہیں ہے. جن لوگوں نے آج حلوے ماٹھے کے لیے ایک تاریخ متعین 27 رجب، یہ جھوٹ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تاریخ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں رکھی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے جب سال میں اختلاف ہے، مہینے میں اختلاف ہے، رات میں اختلاف ہے، تو 27 رجب کیسے کہہ سکتے ہیں آپ؟ یہ صرف کھانے پینے کا ایک دھندا ہے. 100 برس تک زندہ رہے. ہمیں کوئی مائی کلال دلیل دے دے کہ کسی بھی صحابی نے یہ کہا ہو اور رات کو جشن منایا ہو، جشن شب معراج منایا ہو، کبھی حلوے ماڈھے چراغاں کیے ہوں. ایک بھی کوئی ضعیف سے ضعیف، مردود سے مردود بات کوئی بتا دے کہ صحابہ نے کیا ہو. آپ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں شک کر سکتے ہیں؟ محبت میں نبی سے محبت کے بارے میں شک کر سکتے ہیں؟ ان کی محبت، اللہ اکبر، پوری دنیا کو ایک ترازو پہ رکھ دو، صحابہ کی محبت کو صرف ابو بکر کی ایک ترازو پہ رکھ دو تو کوئی اس درجے کو نہیں پہنچ سکتا کہ جائے کہ جو ہے کیا کہتے ہیں خود اپنے آپ کو بہت زیادہ محبت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما، میرا صحابی ایک مٹھی جو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے اور قیامت تک آنے والے لوگ احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیں تو اس ایک مٹھی جو کے برابر بھی وہ ان کا پہاڑ کا سونا نہیں ہو سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس رات میں کوئی عبادت نہیں کی، نہ ہی انہوں نے کوئی جشن منایا، نہ ہی انہوں نے واضح طور پر بیان کیا. ہرگز نہیں. اگر بیان ہوتا تو اختلاف کیوں ہوتا کسی بھی صحابی سے. اسی لیے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اما اہل السنہ والجماعہ فیقولون فی کل فعل وقول لم یثبت عن الصحابہ فهو بدعہ. اہل السنہ امام ابن کثیر تفسیر ابن کثیر فرماتے ہیں کہ جو فعل، جو قول حضرات صحابہ ثابت نہ ہو اس کا کرنا بدعت ہے. ضرور اس کو نیک عمدہ خصلت کو نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غلط ہے.
आपकी नजर में वो उम्दा है, आपकी नजर में वो अमल अच्छा है ना। तो ये है। और ये है कि वाकया जैसा कि सुना आपने कि 5 नबियों में पेश आया, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी बनने के 5वें साल ये शब मेराज पेश आई। जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब यह है कि इस वाकये के बाद 18 बरस ने शब मेराज के बारे में न बताया, न कोई खास हुक्म दिया, न इसको मनाने का हुक्म फाजिल फरमाया, न कोई इबादत, न कोई एहतमाम। खुद आपने अपनी कोई हुक्म नहीं दिया, न तो आपसे न अपने जिंदा रहे। लेकिन इस पूरी 1 सदी में कोई भी एक वाक़या किसी भी साल में 27 रजब को वो जश्न शब मेराज मनाया हो, या नमाज पढ़ी हो, या सदका किया हो, या खैर किया हो, या इबादत की हो, करार देना, या इसको सुन्नत करार देना, या बाइसे करार देना, ये सारा मामला बिदअत है। वो कुल्लु बिदअतिन दलाला, और बिदअत गुमराही। कौन सी रात ज्यादा फजीलत वाली है? या कोई शख्स ये कहे कि सहाबा से मुझे ज्यादा इबादत का चस्का है और ज़ौक है, अगर सहाबा ने ये अमल किया तो मैं इसको करूंगा, तो उसके बराबर कोई मैं उसको करूंगा, अगर उन्होंने नहीं किया तो नहीं किया, मैं करूंगा। तो उससे बड़ा अहमक और उससे बड़ा खबीस आदमी और बददीन और बदमज़हब आदमी कोई नहीं हो सकता है। हकीकत यह है कि सहाबा किराम मजमईन, ताबईन, ताबईन, अइम्मा किराम, दीन को जानने वाले, समझने वाले, शौक करने का करता है, तो वो बददीन और बदमज़हब है कि वो समझ नहीं रखता है। इसलिए यह रजब की चंद, और इसी में एक चीज और मैं आपको हजारे रोजे की बात आती है। अवाम में मशहूर है कि 27 रजब को कोई रोजा रखे तो एक रोजे का अजर 1000 रोजे के बराबर मिलता है। हजारी रोजा ये भी बिदात और खुराफात है, झूठ है, ये अल्लाह के नबी की लाई हुई शरीयत के ऊपर बहतान है और ये इत्तिहाम है। इसलिए इन तमाम सब चीज़ों से दूर रहिए। तो रजब के कूडे हों या जो है जनाब आली और दीगर 27 रजबी हो या फला हो, रजबी शरीफ, ढकानी शरीफ, ये तमाम सब जैसा कि मैंने आपको वजाहत के साथ बताया, ये सारे के सारे दीन के अंदर ये फितना है, ये शर है, ये फसाद है, ये नए दीन का ईजाद है। इसके ऊपर अमल करने वालों से मेरी दरखास्त है और मैं दस्त बस्ता उनसे इल्तिमास करता हूं, लिल्लाह लिल्लाह लिल्लाह, अल्लाह के लिए, वो दीन जो हमारे और आपके नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए हैं, जो अल्लाह ने हमारे लिए मुकर्रर फरमाया, हमें चाहिए कि हम उस दीन के ऊपर अमल करें और उससे बगावत ना करें, क्योंकि उससे बगावत करना जिल्लत है, रुसवाई है और हिमाकत है और पागलपनी है। आज जो कुछ बर्रे सगीर के मुसलमानों पर मुसीबत और परेशानियां हैं, इसकी बुनियादी वजह यही है कि उन्होंने दीन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन अपने हाथों से छोड़ दिया, गैरुल्लाह के दरों पे सजदे करने लगे, शद्दे अलम चबूतरे पूजने लगे, गैरुल्लाह को पुकारने लगे। कोई कहता उनका वास्ता, कोई कहता गौसे पाक की दुहाई, कोई कहता फलाने की दुहाई, पीर फलाने की दुहाई, पीर फकीर की दुहाई, कोई कुछ अल्लाह को भूल गए। इसकी वजह से आप ये देखिए कि दुनिया के अंदर फितनों हुआ है, लोग अल्लाह के नबी के तौर तरीके से दूर। हमें चाहिए कि हम उसको समझें, जानें, इल्म हासिल करें, सवालात करें, पूछें और कुरान और सुन्नत के ऊपर अमल करें। अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है कि अल्लाह हमें कहने और सुनने वालों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप हजरात के कहाँ गए? जूम बैठे हैं तो सवालात करें। अब्दुल्ला भाई ताकि उनके जवाब दिए जाएं फटाफट।
فیس بک والے بھی سوال کر سکتے ہیں. فیس بک کے اوپر جو ہمارے احباب بیٹھے ہوئے ہیں, سوال کرنا ہے وہ سوال کریں. جی جی, آپ لوگوں کے تصویریں نہیں آ رہی. اچھا اچھا, ہمیں نہیں آ رہی, ہمیں بھی دکھاؤ. آ رہی آواز آ رہی ہے. ہاں ہاں, جس کو بھی سوال کرنا ہے شیخ سے آپ ڈائریکٹ کریں. جی عبد الجبار صاحب, آواز آ رہی ہے؟ ہاں آ رہی آ رہی. عبد الجبار صاحب, جس کو بھی سوال کرنا ہے وہ سوال کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محترم. اگر کے پاس ڈالر ہو اور وہ اس کے انٹرنیشنل مارکیٹ میں انویسٹ کرتے ہیں تو اس سے جو پیسے ملتے ہیں انویسٹ کرنے پر, تو کیا اس کا لینا جائز ہے؟ جبکہ اس میں یہ رسک ہوتا ہے کہ مارکیٹ کبھی بھی ڈاؤن ہو سکتی ہے, کبھی بھی اپ ہو سکتی ہے, اور فائدے کا چیزیں موجود ہوتی ہیں. یعنی ایک طرح سے انسینٹیو جو آتا ہے شیخ, اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ کیا وہ لے سکتے ہیں, جائز ہے یا نہیں ہے؟ یہ مجھے سمجھ نہیں آئی سوال سمجھ نہیں آیا مجھے بھائی, یہ مجھے سمجھ نہیں آیا سوال, اس لیے میں اس کا جواب کیسے دوں. ڈالر جی فرمائیے. جی, یعنی پوچھا جا رہا ہے کہ اگر کسی کے پاس ڈالر ہو اور وہ اس کی انٹرنیشنل مارکیٹ میں انویسٹ کرتا ہو, اس سے انسینٹیو ملتا ہو, انسینٹیو مطلب لگانے پر مہینے میں کچھ ملتا ہے پیسے, سمجھے؟ جی جی جی, انسینٹیو ملتا ہو تو اس کا لینا جائز ہے یا نہیں ہے؟ جبکہ اس میں رسک ہوتا ہے کہ مارکیٹ کبھی اپ ہوتی ہے, کبھی ڈاؤن ہوتی ہے, یعنی نقصان اور منافع دونوں جو ہے اس میں موجود ہیں. لیکن وہ ڈالر لگاتا کس میں ہے؟ کسی یعنی ایک طرح سے انڈین روپیز ہے, تو وہ کس میں لگاتا ہے؟ انٹرنیشنل مارکیٹ ہے, جیسے یہ جو ہوتا ہے ہمارا انٹرنیشنل, میں یہ رہنے دیں یہ سوال, کوئی کی طرح کوئی اور سوال کریں. نہیں مجھے نہیں پتا اس سلسلے میں, مجھے اس سلسلے میں نہیں معلوم ہے. جی کوئی دوسرا سوال کریں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جزاک. بھیا اور مجھے کہا تھا کہ سید اس آدمی کے نام کیا گیا ہے جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا, تو کیا یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ اس پہ تھوڑا روشنی ڈالیں. نہیں, ہمارے یہاں ہمارے ملکوں کے اندر سید سادات یہ ان کو کہا جاتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے یا ان کے آلے مثلا یعنی اولاد کے خاندان سے ہیں, سمجھ رہے ہیں؟ ان کو سید وہ لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے؟ تو وہ اپنی نسبت کرتے ہیں وہاں. اب وہ سچ ہے غلط ہے, وہ کہاں تک درست ہے, اس کی نہ کوئی تحقیق ہے نہ کچھ پتہ لتا ہے. ماں باپ سے سب سنتے آئے ہیں یہ فلانے خاندان کے ہیں, یہ فلانے خاندان کے ہیں, یہ فلانے خاندان کے ہیں, بس اسی حساب سے وہ چلتے ہیں. لیکن کوئی یہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے آپ کو قریشی کہتے تھے, قریشی خاندان کے تھے. جیسے یہاں پر بہت سارے لوگ ہیں اپنے آپ کو حربی, اپنے آپ کو شمری, اپنے آپ کو عتیبی, اپنے آپ کو حجازی, اپنے آپ کو مختلف قبیلوں سے منسوب کرتے ہیں. تو قبیلوں سے منسوب ہونا یہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ, ہم نے تمہیں مختلف قبیلے مختلف خاندانوں میں پیدا کیا ہے, لِتَعَارَفُوا, تاکہ آپس میں تعارف کے لیے, آپس میں پہچان کے لیے, شناخت کے لیے, میل جول کے لیے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بنائے ہیں. اگر کوئی شخص اس کو باعث عزت سمجھتا ہے کہ میں
इस कबीले से मंसूब होकर मैं इतना बड़ा हूँ, मैं फलां हूँ, मैं फलां हूँ, मैं जन्नती हूँ, कोई कमज़ोर है तो वो जहन्नमी है, या अल्लाह ताला ने इसकी आगे नफ़ी फरमाई और फरमाया इन अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तुम में सबसे ज़्यादा शरीफ और तुम में सबसे ज़्यादा नेक और अच्छा वही है जो अल्लाह से सबसे ज़्यादा डरने वाला है। तो असल मेयार तकवा है। यूं तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। सैयद कबीले के ख़ानदान, कुरैशी ख़ानदान के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। आपके चचा अबू तालिब भी कुरैशी थे, लेकिन आप जहन्नम में गए। आपके वो भी कुरैशी था, जहन्नम में गया। तो खानदान और कबीले होने का मतलब ये निस्बत जहन्नम में ले जाएंगे। हजरत सैयदना नूह अलैहिस्सलाम का बेटा, उनका सगा बेटा, आंखों के सामने डूबता हुआ जहन्नम में चला गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सगे जहन्नम में जाएंगे। हजरत आसिया जो थी, आपको पता है किसकी बीवी थी, फिरौन जैसे हिलाक किया, लेकिन उसका कुफ्र हजरत आसिया को जो है जेर नहीं कर सका, मुतस्सिर नहीं कर सका, और हजरत आसिया के लिए अल्लाह ने जन्नत में घर बनाया और उन्हें जन्नत में डाला और फिरौन को जहन्नम में। अलगरज कहने का मतलब यह है कि कबीले या ख़ानदान ये सिर्फ शनाख्त और पहचान के लिए हैं, न कि गुरूर और घमंड और बरतरीयत और के साबित करने के लिए है, या शादी ब्याह न करने के लिए है। ये तमाम सब काफिरों के ज़रिए से आई हुई बलाएं हैं जो हमारे यहाँ आई हैं। असल चीज़ इस्लाम है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाबंदी है। शिर्क और बिदअत, वो चाहे सैयद हो, चाहे वो अपने आप को कुछ भी कहे, शेख हो, पठान हो, अगर वो मुशरिक और बिदअती है, वो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्नल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुशरिकीना उलाइका फ़ी नारि जहन्नम उलाइका हुम शर्रुल बरिया। ये मुशरिक अहले किताब हों या मुशरिक हों, काफिर हों, मुशरिक हों, ये जो है जहन्नम में होंगे और ये बदतरीन मखलूक हैं। कायनात की सबसे बदतरीन मखलूक में इनका शुमार होगा। तो मेरी बहन, ये बात अच्छी तरह से याद कर लें, ठीक है? ये है डिफिनेशन इस बात की। जी सर, और कोई सवाल? जी, और ये सवाल है कि क्या जिक्र किया गया है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ज़माने से जी मुझे मालूम इससे है, जैसा कि बता रही हैं कि जमाने के साथ साथ चलो, नहीं मालूम है, ऐसी किसी भी चीज का नहीं है, न सही न मौजू न ज़ईफ, किसी भी रिवायत का मुझे पता नहीं, मैंने नहीं पढ़ा है। जल्दी सवाल करें। जी, एक और सवाल है, बस एक और सवाल है कि क्या मतलब कि औरतों पर ये दुआ मांगना जायज है कि अल्लाह हमें अपने कदमों पे खड़ा कर दे, या फिर है ना अपने ऐसा कामयाब करेगी का मतलब कि क्या बोलते हैं, जैसे कि अपने खुद औरत अपने कामयाबी के लिए दुआ कर सकती है? जी बेशक बेशक, रात दिन दुआ कर सकती है। आपने क्या समझा है? औरत क्या किसी मर्द की गुलाम है? औरत किसी मर्द की गुलाम नहीं है। औरत किसी की रखायल नहीं है। औरत किसी के पैर की जूती नहीं है। औरत को वो शर्फ और मकाम अल्लाह ने बख्शा है कि औरत वो ज़ात है, वो हस्ती है कि उसके पेट से नबियों ने जन्म लिया है। औरत की गोद जो है ये पहला मदरसा है। औरत ये इंसान मर्दों के लिए सुकून कल्ब का जरिया है। औरत के वजूद से ही इस कायनात के अंदर हुस्न है और जमाल है और औरत को के अंदर तुम इबादत करें और
है औरत, ये नहीं कि अगर इस्लाम, ये नहीं दीन में कि जिस तरह औरत को पैर की जूती डाले, इस्लाम ने तलाक देने का हक दिया है, तो औरत को भी इस्लाम ने खुला लेने का हक दिया है। आजकल हिमाकत और जहालत और चंद शरपसंदों की साजिशों से, अभी 2-4 दिन पहले जो वायरल हुई हैं तस्वीरें, वो एक छोकरी की जो खड़े होकर के हंस हंस कर समंदर दरिया के किनारे वीडियो बनाई, मुझे तो उसके ऊपर शक है, ये मुझे शक है उसके माँ बाप कि उन्होंने उसके ईमान की तरबियत नहीं करी कि इस्लाम के अंदर क्या कहते हैं, खुदकुशी करना हराम है। ये जान अल्लाह की अमानत है, किसी को लेने का हक ना हक तरीके पर इसको हासिल नहीं है। तो इस्लाम ने मना किया है, अल्लाह ने मना किया खुदकुशी करने से, यहाँ तक कि ठीक है काफिर करार दिया गया, तो जहन्नम में खुदकुशी करने वाला तो बात है कि अल्लाह की मर्जी, बाद में वो जन्नत में डाला जाए वो बात की बात है। लेकिन नमाज जनाजा के ताल्लुक से इस्लाम ने कहा कि मारूफ और मशहूर और बड़ी हस्तियां उसकी नमाज जनाजा ना पढ़े। अब ये औरत वायरल हुई, इसकी तस्वीर कि इसने वहां तक तो बताया कि अब मैं पानी की लहरों में डूबने जा रही हूं, उसके बाद उसकी लाश का कहीं कोई पता नहीं, वीडियो के बाद खत्म है, क्या उसकी लाश नजर आई? मैं आज एक सवाल वो फेसबुक के ऊपर डाला कि भाई उसकी लाश कहीं किसी ने देखी, उसकी नमाज जनाजा पढ़ाई गई, किसने पढ़ाई, कौन है, फोटो वायरल हो रहा है, ये तो उसके बाप हैं, सब कुछ ये वायरल होना चाहिए। आज के दौर में ये क्यों छुपाया गया? उसमें हमारे अल्लाह उन्हें हिदायत दे, ये क्या बताऊं, ऐसे गपास्टिए रहते हैं, अल्लाह उन्हें हिदायत, उसके ऊपर लिखता है आप सबर करें, उनके तीजे में आपको बुलाया जाएगा। ये कैसी जहालत, ये मुसलमान है खबीस, ये ऐसी बातें करते हैं, जवाब देते हैं, इनके माँ बाप ने यही तरबियत की है। अरे हमने सवाल किया है, तहकीक करो, पता नहीं ये दुश्मनाने इस्लाम की साजिश इस्लाम को बदनाम करने की हो, जब इस्लाम का ये वसूल मौजूद है कि औरत को भी आजादी है, औरत को भी तलाक हक है, बई तौर की वो तलाक का मुतालबा करे अपने शौहर से, उसका जीना। ये क्या मतलब है कि जाके खुदकुशी कर ले, जाके फंसरी लगा ले, जहर पी ले दरिया में, और वो भी बाकायदे वीडियो बना करके? ये क्या है? ये गुजरात की सरजमीन का फितना हो सकता है? मुझे तो फितना लग रहा है, मुझे फितना लग रहा है जनाब अली। ये बाकायदे करके किसी बना करके और करने, देखो लड़की जैसे पूरा देश इन तमाम खुराफातों से जूझ रहा है, उसका कहता है हमने जैसी रूह वैसे बच्चे, जैसे माँ बाप से बच्चे, तो ये बात मेरी बहन को मालूम होना चाहिए। और जहां तक मेरी आवाज आ रही है पूरी सबको, किसी तरह से मजबूर नहीं हो, अगर तुम्हें किसी शौहर के साथ तुम्हारा निभा नहीं हो रहा, तलाक का मुतालबा करो, तलाक नहीं देता, अदालत के अंदर करके खत्म करो मामला, किसी और मर्द से शादी करो जो तुम्हारे लिए अच्छा हो। इजाजत है, बगैर औरत की इजाजत के निकाह नहीं किया जा सकता। अपने बहन या अपनी बेटी की बगैर उसकी मर्जी के मुताबिक निकाह नहीं कर सकता। ये इस्लाम के बुनियादी अवामिर हैं। ये जाहिल मुसलमान रोजी रोटी खाने के अंदर भी कोई तालीम नहीं, कोई तरबियत नहीं, ना कुरान ना हदीस रसूल, खुराफात के अंदर जूझ रही है। तो हर औरत को हक है कि वो तरक्की करे, वो आगे बढ़े, वो जो है क्या कहते हैं फौजी बने। लेकिन ये तमाम के उसूल हैं और ज़ाबते हैं, कायदे। हमारे मुल्कों में फौजी बनेंगे तो दूसरे दिन आपको पता है हशर क्या होने वाला है। फौजी बनने से पहले न जाने कितने भेड़िए भबोड़ते हैं। हमारे ये इस्लामी मुल्क सऊदी अरब के अंदर बाकायदे पुलिस की टीम है, सऊदी अरब के अंदर फौज की टीम है, खलीज के अंदर, और भी बाकायदे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बाकायदे मुदर्रिसात हैं, बाकायदे नर्सें हैं। सऊदी बकरियां तक चराती हैं, बकरियों से करके। अब आप सोचिए कि जनाब अली पार्लियामेंट मजलिस शूरा तक औरत पहुंच गई कि उससे मशवरे लिए जाएं। खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई मसला पेश आता था तो औरतों से मशवरे करते थे। हजरत सलमान ने मौके पर कितना अच्छा मशवरा दिया कि वो पूरे लोग नाराज होकर बैठे
बैठे हुए थे, अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि अपने अपने जानवर ज़बह करो, हदिये ज़बह करो, कोई तैयार नहीं। अल्लाह के नबी क्या हो गया है, जानवर नहीं हो रहा। अल्लाह 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 अल्लाह। हजरत उम्मे सलमा उम्मुल मोमिनीन ने बड़े प्यार से अपने शौहर नामदार पैगंबर इस्लाम और कहा, रसूलल्लाह, लोग चके लगे हैं, जो सुलह हुई है उनके सही मानते हैं। ज़बह करें, आप अपने बालों को कटाएं, ये मंजर देखकर सहाबा ज़बह करना शुरू कर दिया। औरत का मकाम है, यह औरत का रुतबा है। अल्लाह के औरत को, अपनी बीवी को नहीं छू सकता, देख नहीं सकता, ये नहीं कर सकता, ये मुल्ला अपना दीन बना। तो क्या होगा ऐसे हदीस और कुरान का मजाक और जहालत मौजूद हो तो जाहिर है कि लोग वही काम करेंगे जो उनकी मर्जी में आएगा, जो उनके दिल में आएगा। यहाँ से हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी बीवी हजरत फातिमातुज़ ज़हरा, जो नबी कायनात की जो है साहबजादी सैयदा सरदार जन्नत है, उनको जन्नत जन्नत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उनकी ज़ौजे मोहतरमा हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की अम्मा अरवा या क्या नाम था, बहरहाल उन्होंने बाकायदे हजरत अबू बकर सिद्दीक को गुस्ल दिया, नहलाया, दफनाया, कफनाया। कोई भी मर्द अपने औरत को गुस्ल दे सकता है और कोई भी औरत अपने शौहर को गुस्ल दे सकती है। मोहब्बत की बात है, ये जिंदगी का क्या मतलब है कि सांस निकलते ही जनाब अली वो रिश्ता खत्म हो गया? ऐसा नहीं है। ये सब जहालत, मौलवियों की जहालत, तलाक के अंदर, निकाह के अंदर फसाद ही फसाद, सुन्नत के खिलाफ गए, फसाद शुरू, शर शुरू, फितना हमारे के अंदर कुफार पार्लियामेंटों में बैठकर इस्लाम को टारगेट बनाकर उसका मजाक उड़ाते हैं, मजाक करते हैं, तमस्खुर करते हैं। अल्लाह इन मौलवियों को हिदायत अता फरमाए, अल्लाह इन सुन्नत की समझ अता फरमाए, अल्लाह औरतों के रुतबे और मकाम को समझने की तौफीक अता फरमाए। और औरतों को भी चाहिए कि वो अपने रुतबे और मकाम को समझें कि हमारा मकाम इस्लाम के अंदर क्या है, हमारी इज्जत अबरू क्या है, इस तरह की क्या करें। लेकिन इस मसले को आम करना चाहिए कि ससुराल ताना दिया, सब क्यों ना हो, एक मंडी जमीन क्यों ना हो, एक बीघे की जमीन हो, एक कुएं का घर ना हो, उसके बाद अपने भाइयों ने, बहनों ने दिया, बेटों ने, भाइयों ने और दिया है तो, और या बाप ने दिया है तो उसका किसी शौहर के नाम नहीं करे। किसी शौहर के नहीं देना, इसका नहीं, कल को कुछ करेगा मांगो, हरगिज नहीं। यहां भी अरब में अपने हिस्से में औरत रखती है, किसी शौहर के नाम न दुकान होता है, मकान होता है, उसका अपना जाती होता, मर जाती तो उसकी आल औलाद को फिर उसको शौहर में वो वक्फ हो जाता है। बहुत सारी चीजें मसाइल हैं की वजह से और कुरान और सुन्नत की वजह से हम जो है इस्लाम के ऊपर जुल्म करते हैं। अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमाए कि हम कुरान और हदीस के ऊपर अमल करें, फिर देखो किस तरह से खुशियां रहेंगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। मेरा ख्याल है बात समझ में आ गई होगी, लंबी हो गई थोड़ी, इसलिए इसके लिए मैं माजरत चाहता हूं, लेकिन इसकी वजाहत बहन ने जो करी है
बहुत अच्छा सवाल करी। हाँ, उसकी वजाहत हो गई इंशाअल्लाह ताला। जी, आप लोग खोल दोगे। और कोई सवाल? और सवाल कोई है? कोई सवाल है जो पूछना चाहते हैं आप लोग, पूछ लीजिए। आज के ये जी, और कोई सवाल अब्दुल्ला साहब? जिसका भी सवाल हो थोड़ा जल्दी सवाल कर ले। आपका कोई सवाल करना हो। सुफैरा नाज आप। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल है कि हम लोग के पास पैसा कितना भी होता है तो उसका 2.5% ज़कात देना है। तोला से कम होगा। अगर वो जेवर आपका 52.5 चांदी या 7.5 तोला सोना, अलग अलग, ये नहीं कि दोनों को मिलाकर, नहीं, अलग अलग। अगर 7.5 तोला सोना और उससे ज्यादा है तो उसके ऊपर ज़कात है, ठीक है। अगर 52.5 तोला चांदी है तो उसके ऊपर, और उससे ज्यादा है तो उसके ऊपर ज़कात है। वो पैसा हो, इसका जरूरी है कि उसके ऊपर 1 साल गुजर गया हो। आपने सोना खरीदा लेकिन 8-9 महीने के बाद वो आपने बेच दिया, तो अब वो तो सोना आपके पास रहा नहीं, तो उसके ऊपर ज़कात नहीं है। साल भर होना जरूरी, पैसा हो या सोना हो या चांदी हो। जी, एक सवाल है कि मनी जब खारिज होता है तब गुस्ल फर्ज होता है या नहीं? जब भी मनी खारिज होगी, सवाल जो करने वाले ने किया है कि मनी जब मर्द या औरत कोई हो, फर्ज हो जाता है, वाजिब हो जाता है। और कोई सवाल इसमें नहीं है? फेसबुक पे किसी भाई का सवाल है तो जल्दी कर लें, 1-2 मिनट बाकी भी। आज का प्रोग्राम चला बराबर सक्सेस? कोई डिस्टर्ब तो नहीं हुआ अब्दुल्ला साहब?